سینٹ میں ہنگامہ، اپوزیشن کا واک آؤٹ، رحمان ملک تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. آپ کے بیسٹ فرینڈ دیکھیے یہ جو رحمان ملک صاحب کا جو تسلی بخش جواب نہ دینا، یہ جو ہنگامہ ہے یہ سب کا سب وہ لیاری سے لنکڈ ہے. جو لیاری کے واقعات ہیں اور پھر جو لیاری میں جو ایک وہ سارا سلسلہ فائرنگ کا سلسلہ ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس کے بعد لیاری کے لوگوں نے ایک جلوس بھی نکالا اور جلوس میں اگین رحمان ملک صاحب کا نام وام بھی آیا. تو یہ دراصل سارا ہنگامہ جو ہے سینٹ میں ہونے والا وہ بھی اس چکر. یار یہ تو ہمیں اپنا کیسلی سی باتیں کر رہے نا، اس میں ہنگامے والی کون سی بات تھی؟ اگر اس کی بات کی ان کو سمجھ نہیں آئی تو وڈے چوری صاحب جب بولتے ہیں سینٹ میں تو ان کی بات کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو اس میں رولا رپا میرے ملک کے خلاف ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتی ہوں رولا رپے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ تو خوش ہوں ملک رحمان اور بش ایک برابر ہو گئے. دیکھیں نا ان کے خلاف بھی جلوس نکل رہے ہیں، اس کے خلاف بھی نکلتے تھے. نہیں تو ایمیں مجھ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈی ٹریک. آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو ڈی اور ٹریک دونوں کروں. اچھا بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میرے شہزادے سے سوال کیا کیا تھا؟ کون سی ایسی بات پوچھنی تھی جس کا وہ جواب تسلی بخش نہیں دے سکا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو پکڑ میں لے لیا آپ نے؟ کہیں یہ سوال تو نہیں کر دیا تھا کہ اس نے جوتے کتنے کے خریدے تھے یا موبائل؟ ہاں میرا شہزادے کے پاس تو ایسے ایسے جواب ہوتے ہیں، ان سوالوں کے بھی جواب ہوتے ہیں جو سوال ابھی ایجاد نہیں ہوئے. اور کسی نے یہ تو نہیں پوچھ لیا تھا کہ اس نے ہیئر سٹائل کدھر سے بنوایا ہے، کیونکہ اس کو والوں کا شوق بچپن سے ہی ہے. جب یہ نکاح ہوتا تھا نا تب بھی ایسے ہی تھے. He was my best friend at that time. تو تب بھی کبھی یہ دلیپ کٹ بنا لیتا تھا، کبھی شنتوش کمار کٹ بنا لیتا تھا، اور کبھی کبھی ذرا لاڈلا سے ہو جاتا تھا نا پھر رنگیلا کٹ بنا کے نا تو شرارتیں کرتا پھرتا. میرا خیال ہے کہ رحمان ملک صاحب کے پرابلمز کی ایک وجہ آپ جیسے حضرات کے ساتھ ان کی دوستی مشاورت ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جس کے دوست ہوں تو اسے پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی. بہت اچھی بات یہ ہے رحمان ملک صاحب اس وقت جس وجہ سے پرابلم میں ہیں وہ لیاری کا پرابلم ہے. اور لیاری کا پرابلم کوئی سادہ سا مسئلہ نہیں ہے کہ چند لوگ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں. لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اور ان سٹیکس کو نقصان پہنچ رہا ہے. آخر کیوں رحمان ملک جو پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ہیں، کوئی چھوٹے وزیر بھی نہیں ہے، کوئی غیر معروف آدمی بھی نہیں ہے، آخر کیوں ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں ان کے خلاف جو جلوس ہیں وہ نکل رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف کتبے لے کے لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے، کوئی نہ کوئی شخص تو ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی تو ہے، یا پارٹی میں ہو سکتا ہے کوئی اندرونی مخالفت یا اندرونی سیاست ہو جس کے یہ نتائج ہیں. پانی لے آؤں تم کو ساتھ چڑھنے والا ہو گیا. اس قدر تقریروں کا شوق ہے بلونگڑے کو کہ موقع ملنا چاہیے بس شروع ہو جائے. آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. بس یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام گل بات میں. ویلکم بیک جی. پروگرام ہے گل بات اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلی خبر کیا ہے. لو جی پھر جہانگیر بدر بھی کچھ فرماتے ہیں. اچھا ان کا کہنا یہ جی گورنر کے مسلم لیگ نواز کے خلاف بیانات پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. لو بھئی گورنر اور جہانگیر بدر کی آپس میں ٹھن گئی اب. نہ تو یہ پھر کس کی پالیسی ہے؟ جماعت اسلامی کی پالیسی ہے. گورنر جماعت اسلامی میں چلا گیا ہے. راجہ ریاض جو ہے مولانا فضل الرحمان کا مرید ہو گیا ہے. وہ یہ قمر الزمان کائرہ نے ایم کیو ایم جوائن کر لیا ہے. راجہ ریاض سلمان تصیر کی منتیں کرتا ہے کہ ہمارے خلاف بیان دو تم خدا کے واسطے. مسلم لیگ والے خود بیان لکھ کے ٹیلی ویژن اخبار والوں کو دے کر آتے ہیں کہ یہ چھاپ دو. وہ یہ جہانگیر بدر بھی آلہ پوڑا ہے. کیا ہے؟ آلہ پوڑا ہے، سائن لوگ ہے. خدا کا نام لیں. جہانگیر بدر اور سائن لوگ آپ بھی عجیب ہی اچھا سائن لوگ. کل مجھے بات یاد آ گئی سائن لوگ سے. کیا؟ کل جب میں یہاں سے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے گیا نا گھر تو تمہاری چاچی جو ہے نا مجھ کو دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ کے تو رونے لگ گئی. رونے کو چھوڑے لپٹ گئی؟ پھر میں نے کہا بنیے لوگ کیا ہو گیا تجھ کو؟ ہاں کہہ کہ شکر ہے
میں کہا شکر کا ادا کر رہی ہے تو؟ میں نے تو تیرا کبھی شکر، تیرے ملنے پر کبھی شکر ادا نہیں کیا. کہ لگی وہ شکر ہے تم گھر واپس آ گئے. ابھی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ ایک سائن لوگ قسم کا بندہ خوہ میں گر گیا ہے. میں سمجھی کہیں وہ تم نہ ہو. ایس قسم کے تو خیالات رکھتی ہے میرے بارے میں. اب دیکھیں جہانگیر بدر سے بات کس خوبصورت انداز میں یہ امور خانہ تک لے گئے. دیکھیں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی واقعی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کسی محاذ آرائی کے متحمل ہو سکے یا پی ایم ایل این کو اپنے سے دور کرے. بات یہ ہے کہ کچھ افراد ڈیفینیٹلی ہر جماعت میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسری جماعت سے خواہ اتحاد بھی کر لیں تو ان کے ساتھ راضی نہیں ہوتے، اور کچھ بہت ساری ذاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں. گورنر سلمان تاثیر آپ کو اگر یاد ہو، عین ممکن آپ بھی اس تھانے میں ہی نہ ہو، بات یہ گورنر سلمان تاثیر کو تھانے میں قید کس نے رکھا؟ مجھ کو یہ بتاؤ، تم نے جو مجھ کو کہا ہے، آپ کو اگر یاد ہو تم کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ میں پہاڑ سے گر گیا تھا اور میری یادداشت چلی گئی تھی؟ وہ والی بات بلنگڑا نہ کیا کر. اچھا اب بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں رکھا گیا نا. اچھا. جب پنجاب میں ان کی حکومت تھی تو سلمان تاثیر صاحب کو گھر سے اٹھا کے اور پھر انہیں جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب انہیں عدالت میں لے جانے کے لیے پولیس لے کے جا رہی تھی تو ہائی کورٹ کو اس طرح گارڈ کر دیا گیا جس طرح بہت کوئی بڑا مجرم ہے جس کو اتنی حفاظت اور اتنے حفاظتی اقدامات کے ساتھ اندر لایا جا رہا ہے. اور اس وقت ایک جج نے کہا، ایک جج نے جو اس وقت پریزائیڈ کر رہے تھے کورٹ کو، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس کارکن کو آپ اس طرح اس انداز میں لے کے آ رہے ہیں، آپ کچھ خوف خدا کریں، کچھ خیال کریں. تو اس وقت انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی اس جج صاحب نے. اب بات یہ ہے کہ جب گورنر سلمان تاثیر کے ساتھ اس طرح کا آپ نے سلوک کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ گرجز رہتے ہیں، اور اگر وہ پی ایم ایل این سے محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کو گوارا کرنا چاہیے.